بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہلاکت خیز عمران سیریز، مصنف ابن صفی۔ جیمسن نے دیکھا کہ چمکدار تاروں کی ایک جھالر کے درمیان رکھی ہوئی ایک رسٹ واچ عمران کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ جیمسن بھی بالکل اسی کے سے انداز میں گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور جھک کر اسے دیکھنے لگا۔ کیا یہ کوئی ٹوٹکا ہے یور میجسٹری؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ نہیں، یہ ایمبش ڈیٹیکٹر ہے، فرانس کی سیکرٹ سروس والوں کی ایجاد۔ شاید انہیں شبہ ہو گیا تھا کہ وہ گھیرے جا رہے ہیں، ورنہ اسے کیوں استعمال کرتے؟ عمران نے کہا، اور شاید پھر اسے اٹھا لینے کا موقع بھی نہیں مل سکا تھا بیچاروں کو۔ پتہ نہیں دونوں عورتوں کا کیا حشر ہوا ہو، جیمسن ٹھنڈی سانس لے کر بولا۔ عمران نے جوزف کو آواز دی۔ وہ فوجی انداز میں ایڑیوں پر گھما اور نپے تلے قدم اٹھاتے ان کے پاس پہنچ گیا۔ ادھر دیکھ، عمران نے ڈیٹیکٹر کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ دیکھ رہا ہوں باس، لیکن یہ کیا ہے؟ جوزف نے پوچھا۔ ایمبوش ڈیٹیکٹر، ان لوگوں نے اسے استعمال کیا تھا، لیکن پھر اسے اٹھانا بھی نصیب نہیں ہو سکا، عمران بولا۔ جن لوگوں سے سابقہ پڑا ہے وہ ایسے ہی ہیں باس، بجلی کی سی سرحد سے اپنا کام کرتے ہیں، جوزف نے کہا۔ اب ادھر دیکھ، یہ 3 کے ہندسے کی جگہ کا نقطہ، صرف یہی نقطہ روشن نظر آ رہا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ اسی کی سیدھ میں یا اس کے ادھر ادھر کے 30 درجے کے زاویے کے اندر کوئی موجود ہے، عمران نے کہا۔ یہ تو بہت اچھا ہے باس کہ سمت کا پتہ چل گیا، جوزف خوش ہو کر بولا۔ کیا اچھا ہوا؟ ہے ہمت اس سمت جانے کی؟ جیمسن اسے گھورتا ہوا بولا۔ نہیں بھائی، میں بہت بزدل ہوں، تم اپنی فکر کرو، جوزف نے کہہ کر پھر گانا شروع کر دیا۔ دے اللہ کے نام پر بابا، جیمسن نے کہا اور ہنس پڑا۔ عمران نے سمت کا تعین کر کے ڈیٹیکٹر اٹھایا اور اپنی کلائی پر باندھ دیا، تاروں والی جھالر طے کر کے جیب میں رکھ لی۔ جوزف گاتا ہوا آہستہ آہستہ اسی طرف بڑھنے لگا جدھر ڈیٹیکٹر نے اشارہ کیا تھا۔ جیمسن اس کے پیچھے تھا اور عمران سے کسی قدر فاصلے سے چل رہا تھا۔ دراصل اپنے حکم میں بھی نظر رکھنا چاہتا تھا، کلی طور پر ڈیٹیکٹر ہی پر انحصار کر لینا اس کے مزاج کے مطابق نہیں رکھتا تھا۔ اچانک جوزف چلتے چلتے رک کر عمران کی طرف مڑا اور بولا، مجھے تنہا ہی جانے دو باس، تم دونوں یہیں ٹھہرو، اور اجازت دو تو میں اپنا یہ داڑھی والا ماسک اتار کر اصلی شکل میں آ جاؤں، جوزف نے کہا۔ اس سے کیا ہوگا؟ عمران نے پوچھا۔ نہ جانے کیوں رہ رہ کر خیال آ رہے کہ میں یہ ماسک اتار دوں، مجھے ان کے سامنے اصلی شکل میں ہی جانا چاہیے، جوزف نے کہا۔ کوئی فرق نہیں پڑتا، جو دل چاہے کرو، لیکن میں یہاں رک کر کیا کروں گا؟ مجھے بنٹو زبان نہیں آتی، اگر کسی نے تیری عدم موجودگی میں مزاج پرسی کی تو کیسے جواب دوں گا؟ عمران بولا۔ اچھا تو پھر چلو، جوزف بے بسی سے بولا۔ لیکن میں تمہیں بتاؤں کہ یہ لوگ بھی خالص بنٹو نہیں بول سکتے، یہ سارے گیت تو مقدس سمجھے جاتے ہیں اور منو ان یاد کر لیے گئے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے تمہارے ملک کی اکثریت عربی نہیں سمجھ سکتی، لیکن مقدس کتاب کی آیات اسے زبانی یاد ہیں، جوزف نے کہا۔ میں سمجھ گیا، تو یہ سواحلی ہی بولتے ہیں، عمران بولا۔ اور کیا باس، تم یہاں ٹھہرنا چاہو تو ٹھہر جاؤ، عمران نے کہا۔ نہیں، تینوں ساتھ ہی رہیں گے۔ آخر تو یہ کیوں چاہتا ہے کہ ہم تیرے ساتھ نہ ہوں؟ عمران نے پوچھا۔ کچھ نہیں باس، یہ بہرحال میرا وطن ہے، معلوم نہیں وہاں ان چٹانوں میں تمہیں کیسی کیسی مذاق خیز چیزیں نظر آئیں اور مجھے شرمندگی اٹھانی پڑے، جوزف نے کہا۔ جیمسن ہنس پڑا، لیکن عمران جلدی سے بولا، مجھے اپنے یہاں کی بھی بہت تیری چیزیں مذاق خیز لگتی ہیں، نئے لوگوں کو پرانی چیزیں مذاق خیز ہی رکھتی ہیں ہمیشہ سے۔ کوئی نئی بات نہیں، عمران بولا۔ تب تو ٹھیک ہے باس، ضرور چلو، لیکن میں یہ ماسک اتار رہا ہوں، جوزف نے کہا۔ وہ پھر چل پڑے اور جیمسن نے عمران سے کہا، ہم اسی روشن نقطے کی سیدھ میں چل رہے ہیں، لیکن آپ نے اس نقطے کے ادھر ادھر 30 درجے کے زاویے کی بھی بات کی تھی، اس طرح تو اوپر پہنچ کر ہمیں خاصے بڑے رقبے کی چھان بین کرنا پڑے گی، جیمسن نے کہا۔ ہاں یہ بات تو ہے، اوپر کسی مناسب جگہ پر پہنچ کر دوبارہ ڈیٹیکٹر استعمال کروں گا، عمران نے کہا۔ کیا کلائی پر بندے ہونے پر کارآمد نہیں رہتا؟ جیمسن نے پوچھا۔ یہی دشواری ہے، کسی مستع جگہ پر اسی جھالر کے دائرے میں کارآمد ہوتا ہے، عمران نے کہا۔ لیکن میرا خیال ہے کہ جھالر اس سے علیحدہ ہی علیحدہ تھی، جیمسن نے کہا۔ نہیں، جھالر سے منسلک ایک باریک سا تار اس کی چابی سے بندھا ہوا تھا، عمران بولا۔ بڑی عجیب ایجاد ہے، جیمسن نے کہا۔ یہ لوگ اپنے کاموں میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے اس قسم کی ایجادات کرتے ہی رہتے ہیں، عمران بولا۔ لیکن یور میجسٹری،
ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، جیمسن آنکھوں پر زور دیتا ہوا بولا۔ وہ لوگ ان کا سامان بھی کیوں ساتھ نہیں لے کر گئے؟ جب ادھر کوئی آتا ہی نہیں تو سامان بہرحال محفوظ ہے، جب چاہیں گے اٹھا کر لے جائیں گے۔ ان کے سامان میں اسلحہ بھی شامل ہے، عمران نے کہا۔ جوزف ایک جگہ رک گیا، اب بھی گا رہا تھا، لیکن ساتھ ہی کسی شکاری کتے کی طرح ادھر ادھر بھی دیکھے جا رہا تھا۔ وہ خاصی اونچائی پر پہنچ چکے تھے، دفتن اس سے بھی کسی قدر اونچائی سے آواز آئی، جہاں ہو وہیں ٹھہر جاؤ، تم سب نشانے پر ہو۔ یہ جملہ سواحلی میں ادا کیا گیا تھا۔ جوزف نے گانا بند کر دیا اور آواز کی سمت میں دیکھنے لگا، ساتھ ہی اس نے اپنے دونوں ہاتھ بھی اوپر اٹھا دیے اور اس کی تقلید ان دونوں نے بھی کی۔ تم لوگ کون ہو اور تمہیں یہاں آنے کی جرت کیسے ہوئی؟ اوپر سے پوچھا گیا۔ قانون کے نام پر ہم متبرک گیت گاتے ہوئے ان حدود میں داخل ہوئے ہیں، جوزف اونچی آواز میں بولا۔ اس لیے یہاں تک آپ پہنچے ہو، کیا چاہتے ہو؟ آواز آئی۔ غلطی سے کچھ سرکاری مہمان یہاں پر اتر گئے ہیں، ان کی واپسی مطلوب ہے، جوزف نے کہا۔ سرکاری مہمان اوپر سے نہیں اترا کرتے، آواز آئی۔ فوجی معاملات ہیں، اس لیے یہ بھی ممکن ہے، جوزف نے کہا۔ عورتوں کا فوج میں کیا کام؟ آواز آئی۔ کھوجی کتوں کو تربیت دینے کے لیے بلائی گئی ہیں، جوزف نے کہا، اور عمران نے طویل سانس لی۔ اچھی بات ہے، صرف تم ہی اوپر چلے آؤ، تمہارے سامنے جو کٹاؤ ہے اس سے بائیں جانب مڑ جانا، اوپر سے آواز آئی۔ عمران بولنا چاہتا تھا لیکن لہجوں پر قادر نہ ہونے کی بنا پر خاموش رہا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ جوزف تنہا اوپر جائے۔ وہ سوچ ہی رہا تھا کہ جوزف نے کہا، میں خود کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ متبرک جگہوں پر اپنے ناپاک قدم رکھ سکوں۔ بہتر یہی ہوگا کہ تم ان پانچوں کو یہیں پر بھیج دو، ہم اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ ایسی صورت میں ان کی واپسی ناممکن ہوگی، اوپر سے آواز آئی۔ تم جو کوئی بھی ہو اس سے واقف ہوگے کہ حالات کس قدر بدل چکے ہیں۔ 50 سال پہلے جو بمباری ہوئی تھی وہ حقیقتاً ان چٹانوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکی تھی، لیکن آج کا اسلحہ بے حد خطرناک ہے۔ ایک ہی بم کئی میل کے رقبے کو تہہ و بالا کر کے رکھ دے گا۔ ہیڈ کوارٹر کو اطلاع مل چکی ہے کہ ان کے مہمان یہیں پر اترے ہیں اور ہم ایک پرامن پیشکش کے ساتھ آئے ہیں، جوزف نے کہا۔ فوری طور پر اس کا جواب نہ ملا۔ جیمسن بہت زیادہ مضطرب نظر آ رہا تھا کیونکہ یہ مکالمات اس کے پلے نہیں پڑ رہے تھے، اور پھر اچانک وہ غفلت میں گھیر لیے گئے۔ عمران اور جوزف کی توجہ پوری طرح اس مقام کی طرف تھی جہاں سے کوئی گفتگو کر رہا تھا۔ وہ چاروں نہ جانے کس طرف سے برآمد ہوئے اور ان رائفلوں کی زد پر لے لیا گیا۔ سیاہ فام ہی تھے، لیکن ان کے لباس مہذب طبقے کے افراد کے ملبوسات سے مختلف تھے۔ تم تینوں ایک ساتھ کھڑے ہو جاؤ، ان میں سے ایک نے کہا۔ تم لوگ لا علمی میں ایک بڑے جرم کے مرتکب ہو رہے ہو، جوزف نے پروقار لہجے میں کہا۔ جو کچھ کہا جا رہا ہے کرو، یہاں ہمارا قانون چلتا ہے، جواب ملا۔ اچھی بات ہے، جوزف پلٹ کر عمران اور جیمسن کے قریب پہنچتا ہوا بولا۔ نتائج کے ذمہ دار تم خود ہوگے، اس دراڑ میں اتر چلو۔ اس آدمی نے رائفل کی نال سے ایک جانب اشارہ کیا۔ جوزف نے عمران کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں مثبت اشارہ پا کر بائیں جانب کو مڑا اور دراڑ میں اتر گیا۔ عمران نے جیمسن کو اس کے پیچھے جانے کا اشارہ کیا تھا، پھر وہ بھی ادھر ہی کو بڑھا تھا۔ وہ بظاہر ایک قدرتی دراڑ معلوم ہوتی تھی، لیکن کچھ ہی دور چلنے کے بعد بڑے سلیقے سے تراشے ہوئے زینوں سے سابقہ پڑا۔ یہاں اندھیرا تھا جسے دور کرنے کے لیے پتھر کی شمعدانوں میں کسی جانور کی چربی جلائی گئی تھی، جس کی بیزار کن چراند فضا میں بسی ہوئی تھی۔ 20-22 زینے طے کر کے وہ ایک مستہ جگہ پر پہنچے اور مزید کچھ آدمیوں کے نرغے میں آ گئے۔ انہوں نے ان کی جامع تلاشی لے کر ان کے سلنسر لگے ہوئے پستولوں پر قبضہ کر لیا۔ جوزف نے سختی سے ہونٹ بھینچ رکھے تھے۔ انہیں پھر آگے بڑھایا گیا۔ رائفل بردار وحشی نصف دائرے کی شکل میں انہیں کور کیے ہوئے چل رہے تھے۔ جیمسن آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے چاروں طرف دیکھتا رہا۔ جگہ جگہ چربی کی مشعلیں روشن تھیں۔ ان چٹانوں کو اندر سے بڑے فنکارانہ انداز میں تراش خراش کر ایک بہت بڑا ہال بنایا گیا تھا، جس کے دوسرے سرے پر 5 یا 4 فٹ اونچا ایک چبوترا موجود تھا، اور اسی چبوترے کے نیچے وہ پانچوں سفید فام بیٹھے نظر آئے۔ ان کے ہاتھ پشت پر باندھ دیے گئے تھے۔ ان تینوں کو ان کے قریب لے کر جایا گیا اور وہ سر اٹھا کر انہیں حیرت سے دیکھنے لگے۔ رائفل برداروں میں سے ایک نے جوزف کو مخاطب کر کے کہا، شاید یہ لوگ ہماری زبان نہیں سمجھ سکتے، ہم نے انگلش میں بھی ان سے گفتگو کرنی چاہی تھی، لیکن وہ اسے بھی سمجھنے سے قاصر نظر آتے ہیں۔ ان سے فرانسیسی میں بات کرو، یہ فرانس کے باشندے ہیں، انگریز نہیں، جوزف بولا۔ کوئی بھی ہوں، سفید فام تو ہیں۔ 200 سال سے یہاں صرف سفید فاموں کی قربانی دی جاتی رہی ہے۔ 50 سال سے یہ سلسلہ منقطع ہو گیا تھا۔
پورے 50 سال بعد ہی 6 عدد خود بخود قربانگاہ کی حدود میں آسمان سے ٹپک پڑے ہیں۔ لہذا اگر تم میں سے کوئی ان کی زبان جانتا ہو تو انہیں ان کے مقدر سے آگاہ کر دے۔ غزالی کے بھیڑیوں کی روحیں پورے 50 سال سے بڑے کرب میں مبتلا ہیں۔ بولا گیا، وہ میں بعد میں کروں گا، لیکن کیا تم اس کی جرت کر سکو گے؟ یہ سرکاری مہمان ہیں، جوزف نے غصیلے لہجے میں کہا۔ ان کے ہمدردوں کا بھی وہی حشر ہوگا جو ان کا ہونے والا ہے، جواب ملا۔ اگر ہم ایک معینہ مدت کے اندر اندر ہیڈ کوارٹر کو رپورٹ نہ دے سکے تو جانتے ہو کہ کیا ہوگا؟ جوزف نے کہا۔ کیا ہوگا؟ آواز آئی۔ کہ گولوں کا پورا میدان فوج سے بھر جائے گا، جوزف نے کہا۔ کس وہم میں مبتلا ہو، اب کوئی چٹانوں کے قریب بھی نہ آ سکے گا۔ حالات بدل چکے ہیں، سفید فاموں کے ہمدردوں پر آسمانی قہر نازل ہونے لگا ہے۔ بولا گیا۔ عمران نے جوزف کو اشارہ کیا کہ وہ خاموش رہے اور خود اس عورت کی طرف متوجہ ہو گیا جو اس کی کلائی پر بندھے ہوئے ایمبوش ڈیٹیکٹر کو بار بار دیکھنے لگی تھی۔ انچارج کون ہے؟ عمران نے فرانسیسی میں اسے مخاطب کیا۔ میں ہوں، وہ عورت بولی۔ تمہارے ایمبوش ڈیٹیکٹر ہی نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ آخر تم لوگ یہاں کس بنا پر بھیجے گئے ہو، جبکہ تمہیں اس کا علم بھی نہیں تھا کہ تم کہاں اتر رہے ہو؟ R5 سے ایسے افراد مانگے گئے تھے جو یہاں کے حالات و جغرافیہ سے بخوبی واقف ہوں، عمران بولا۔ ہم مشرقی افریقہ کے اسپیشلسٹ ہیں، عورت بولی۔ اسی لیے کی گولوں کے میدان میں اتر پڑے ہو، عمران نے کہا۔ کی گولوں کا میدان؟ وہ خوفزدہ لہجے میں بولی۔ نہیں، ہمیں علم نہیں تھا کہ ہم کہاں اترے ہیں، ہمیں طیارے سے چھلانگ لگانے کا وقت بتایا گیا تھا، اس سے زیادہ ہم اور کچھ بھی نہیں جانتے، عورت نے کہا۔ اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ تمہیں قربان کر دیا جائے گا، عمران نے کہا۔ دفتر رائفل برداروں کا سرغنہ چیخنے لگا۔ اتنی دیر سے کیا باتیں ہو رہی ہیں، ہمیں بھی بتاؤ، کوئی سازش نہ کر سکو گے؟ انگارے مت چباؤ، جوزف نے غصیلے لہجے میں کہا۔ وہ شکوہ کر رہی ہے کہ یہ کیسی مہمان نوازی ہے، اور میرا باس انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ ایسی جگہ پر اترے ہیں جس سے انہیں دور ہی رہنا چاہیے تھا، جوزف بولا۔ اب اس سے کیا فرق پڑے گا، اور تمہاری واپسی بھی اب ناممکن ہے، بولا گیا۔ جوزف نے لاپرواہی سے شانوں کو جنبش دی اور قیدیوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ عمران ان سے کہہ رہا تھا، ہم نہیں جانتے کہ ہمارا بھی کیا حشر ہوگا۔ تم لوگوں کی طرف سے ہدایت ہی کے مطابق ہم لوگ یہاں پر اتارے گئے ہوں گے، ایک مرد نے غصیلے لہجے میں کہا۔ ہمارا سارا نظام کمپیوٹرائز ہے۔ ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے دوست، اب یہ سوچنا ہے کہ اس مصیبت سے کیوں کر نجات پائی جائے، عمران نے کہا۔ ہم تو بے خبری میں مارے گئے ہیں، ان وحشیوں نے ہم پر اعصاب مفلوج کر دینے والی ڈارٹ سے حملہ کیا تھا۔ قریباً 2 گھنٹے بعد ہم اپنے اعضاء کو حرکت دینے کے قابل ہو سکے تھے، ایک مرد نے کہا۔ دفتن عجیب سی گڑگڑاہٹ سنائی تھی اور ایسا محسوس ہوا جیسے چٹانیں لرزنے لگی ہوں۔ راستہ بند کر دو، ان کے ہیلی کاپٹرز آ رہے ہیں، رائفل برداروں کا سرغنہ چیخا۔ کون سا راستہ بند کرا رہے ہو، جوزف نے ہنس کر پوچھا۔ جدھر سے تمہیں لایا گیا تھا، وہ دراڑ حیرت انگیز طور پر بند ہو جائے گی، وہ دانت پیس کر بولا۔ ادھر عمران قیدیوں سے کہہ رہا تھا، فکر نہ کرو، ہمارے ہیلی کاپٹر پہنچ گئے ہیں، جلدی تمہیں رہائی نصیب ہو جائے گی، تمہارا سارا سامان وہیں موجود ہے جہاں پر تم نے چھوڑا تھا، اور اس میں تمہارا اسلحہ تک موجود ہے، عمران نے کہا۔ ان میں سے کوئی کچھ نہ بولا۔ عمران نے ان سے گفتگو کے دوران ہی جوزف کو اردو میں مخاطب کیا۔ انہیں باتوں میں الجھائے رکھ، غصہ دلانے والی باتیں کر۔ جیمسن اپنی کھوپڑی سہلانے لگا، لیکن کچھ بولا نہیں۔ ادھر رائفل برداروں میں سے 2 آدمی وہاں سے چلے گئے تھے، اب ان کی تعداد 5 رہ گئی تھی۔ ان 7 کے علاوہ ابھی تک اور کوئی دکھائی نہیں دیا تھا۔ جوزف نے عمران کی ہدایت کے مطابق رائفل برداروں کے سرغنہ سے چھیڑ چھاڑ شروع کر دی۔ حکومت نے تم لوگوں کو بڑی چھوٹ دے رکھی ہے، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا، جوزف بولا۔ بکواس بند کرو، چھوٹ ہم نے اس ناہنجار حکومت کو دے رکھی ہے، ورنہ جب چاہیں اس کا تختہ الٹ دیں، سرغنہ پیر پٹک کر دھاڑا۔ ان دکیا نوسی رائفلوں کے بل بوتے پر، جوزف مزہ کا اڑانے والے انداز میں ہنس کر بولا۔ میں تمہاری زبان بند کر دوں گا ورنہ خود ہی خاموش ہو، بولا گیا۔ اب تھوڑا سا مکھن لگا دے، عمران نے جوزف کی طرف مڑے بغیر اس طرح کہا جیسے قیدیوں سے کچھ کہا ہو۔ جوزف نے سرغنہ سے کہا، ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو صرف تمہارے جذبے کی گہرائی ناپ رہا تھا، ورنہ اس حکومت سے کون خوش ہے؟ کوئی غیرت مند اسے برداشت نہیں کر سکتا کہ انگریزوں سے نجات پا جانے کے باوجود بھی ہم ابھی تک سفید فاموں ہی کے دروں پر سجدے کر رہے ہیں۔ اب یہی دیکھو کہ یہ 5 مختلف شعبوں کے ماہرین فرانس سے بلوائے گئے ہیں، کیا ہمارے یہاں پر باصلاحیت آدمیوں کی کمی ہے کیا؟ جوزف نے کہا۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ سرغنہ یک بیک بے حد نرم لہجے میں بولا۔ یہی
کہ اگر تم کوئی ٹھوس پروگرام رکھتے ہو تو مجھے بھی بتاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ ہو جاؤں گا اور ہم تینوں تمہارے نظریات کی تبلیغ فوج میں کریں گے۔ جوزف نے کہا، ہم اجنبیوں سے اپنے پروگرام کے بارے میں بات نہیں کرتے، بولا گیا۔ یہ بری بات ہے، اس طرح تم محدود ہو کر رہ جاؤ گے۔ عوام کی ہمدردیاں حاصل کرو، کام آسان ہو جائے گا، جوزف نے کہا۔ عوام کی مدد کے بغیر بھی ہم جب چاہیں حکومت پر قبضہ کر لیں، بولا گیا۔ تو پھر دیر کیوں کر رہے ہو، جوزف نے کہا۔ ٹھیک اسی وقت غار کی فضا میں کچھ ایسی آواز گونجی جیسے کسی تیز رفتار گاڑی کے بریک چرچرائے ہوں۔ یہ کیا ہے؟ جوزف اچھل پڑا۔ درار بند ہوئی ہے، سرگنا نے لاپرواہی سے کہا۔ اب قربان گاہ تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، وہ اوپر ہی اوپر چکرا کر واپس چلے جائیں گے، بولا گیا۔ کیا یہ کسی مشینی عمل کے تحت ہوا ہے؟ جوزف نے پوچھا۔ اور کیا، تم اسے جادو کا کرشمہ سمجھتے ہو؟ سرگنا نے کہکا لگایا۔ جوزف ہونٹ پر زبان پھیر کر رہ گیا۔ سرگنا کہہ رہا تھا، ہم نے اپنے طور پر سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کی ہے، ان دقیانوسی رائفلوں پر نہ جاؤ، یہ محض دکھاوے کی چیزیں ہیں۔ اوہ، تو اس کا مطلب ہوا کہ اب اس متبرک مقام پر اور کوئی کھیل کھیلا جا رہا ہے، جوزف نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ اور غالباً اب تم سمجھ گئے ہو کہ ان قیدیوں کا ہاتھ آ جانا محض اتفاق نہیں تھا، ہمیں علم تھا کہ یہ کس وقت یہاں پر اتریں گے۔ تمہارا یہ کہنا قطعی درست نہیں کہ نادانستگی میں یہاں پر اتر پڑے ہیں، سرگنا نے کہا۔ ہمیں علم نہیں، ہم سے صرف یہ کہا گیا ہے کہ ہم تم سے ان کی واپسی کی بات کریں، جوزف بولا۔ لیکن تمہارا رخ ٹھیک اسی طرف کیوں کر ہوا تھا جدھر ہم تھے، سرگنا نے کہا۔ اسے تو تم اتفاقی سمجھو، جوزف بولا۔ ناقابل یقین، تمہیں بتانا پڑے گا کہ سمت اور جگہ کی نشاندہی کس نے کی تھی، سرگنا خشک لہجے میں بولا۔ دفتن عمران نے جوزف سے انگلش میں کہا، کچھ چھپانا بیکار ہے، سچی بات کرو، پھر جو حشر بھی ہو ہمارا۔ ضرور ضرور، ہو سکتا ہے اس کے عوض تمہارے ساتھ کوئی رعایت ہو جائے، سرگنا بھی انگلش میں ہی بولا تھا۔ میں مراکش کا باشندہ ہوں، سواحلی پر عبور نہیں رکھتا، اس لیے انگلش میں بات کروں گا معذرت کے ساتھ۔ کوئی بات نہیں، ہم زبانوں سے متنفر نہیں ہیں، ہمیں سفید فاموں کے کردار سے نفرت ہے، سرگنا نے کہا۔ قربان گاہ کی صحیح نشاندہی جنرل کیو کے سیکرٹری کیپٹن مشامبا نے کی تھی۔ کیا؟ سرگنا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ سچی بات پر تم نے حیرت کیوں ظاہر کر رہے ہو؟ عمران نے بڑی معصومیت سے پوچھا۔ اوہ کچھ نہیں، اس اطلاع کا شکریہ، ٹھہرو میں بھی بتاتا ہوں کہ تم لوگوں کے ساتھ کیا رعایت کی جا سکتی ہے، سرگنا نے کہا اور ان کے متعلق اپنے آدمیوں کو کچھ ہدایات دے کر وہاں سے چلا گیا۔ کچھ شروع کر دیں باس؟ جوزف نے اردو میں پوچھا۔ ابھی نہیں، عمران نے جواب دیا۔ ہائے بیچاریاں، جیمسن کر رہا۔ یہ تم لوگ کس زبان میں گفتگو کر رہے ہو؟ رینا نے عمران سے پوچھا۔ سواحلی میں، عمران نے جواب دیا۔ جھوٹ بولنے سے کیا فائدہ، ہم افریقہ کی بیشتر زبانیں جانتے ہیں، لڑکی نے کہا۔ پھر تم نے ان پر کیوں ظاہر نہیں ہونے دیا کہ تم سواحلی بول اور سمجھ سکتے ہو؟ اپنی پوزیشن کا اندازہ لگانے کے لیے، رینا بولی۔ اب تو بخوبی اندازہ ہو گیا نا، عمران نے کہا۔ اب ہوا ہے، تم لوگوں کے پہنچنے سے قبل ہم قطعی تاریخ تھے۔ پھر کیا خیال ہے؟ عمران بولا۔ ایسی صورت میں کیا خیال ظاہر کیا جا سکتا ہے؟ تم اپنی رائے ظاہر کرو۔ فی الحال کچھ بھی ممکن نہیں ہے۔ اور جیسا کہ وہ کہہ رہا تھا تمہارے آدمی سچ مچ یہاں نہ پہنچ سکیں گے، رینا نے سوال کیا۔ غالباً وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ تمہارا سامان ان کے ہاتھ لگ جائے گا اور بس، عمران بولا۔ تو ہم اب انہی لوگوں کے رحم و کرم پر ہیں، رینا نے طویل سانس لے کر کہا۔ اور یہ بات تو پائے ثبوت کو پہنچ گئی ہے کہ تم لوگوں کے درمیان بھی ان کے آدمی موجود ہیں، ورنہ انہیں ہماری خبر کیسے ہوتی، رینا بولی۔ تمہارا خیال درست ہے، اب تک کئی ایسے آدمی ہماری گرفت میں آ چکے ہیں، عمران نے کہا۔ رینا کچھ اور کہنے والی تھی کہ رائفل برداروں کا سرگنا واپس آ گیا اور عمران نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا ہمارے لیے کوئی بری خبر لائے ہو؟ ہرگز نہیں، بری خبر تو ان لوگوں کے لیے بھی نہیں ہے، وہ ہنس کر بولا، اور اس کا اشارہ قیدیوں کی طرف بھی تھا۔ میں سمجھا نہیں، عمران نے کہا۔ فی الحال تم سب قیدیوں کی حیثیت سے یہاں پر رکھے جاؤ گے، سرگنا نے کہا۔ عمران کچھ نہ بولا، لیکن جوزف پھر بھڑک اٹھا اور سخت لہجے میں بولا، میں ذاتی طور پر تمہارے اس فیصلے سے متفق نہیں ہوں، ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، سرگنا نے کہا۔ بہت فرق پڑتا ہے مسٹر، میں بے موت مر جاؤں گا کیونکہ قیدیوں کو کہیں بھی شراب پیش نہیں کی جاتی۔ میں نہیں سمجھا تم کیا کہنا چاہتے ہو، سرگنا بولا۔ شراب کے بغیر میں مر جاؤں گا، 6 بوتل یومیہ میرا کوٹا ہے، جوزف نے کہا۔
ہمیں سے کوئی سروکار نہیں، زندہ رہو یا مر جاؤ، اس نے لاپرواہی سے کہا۔ وہ دونوں آدمی بھی اس دوران میں واپس آ گئے تھے، جو اس کے حکم پر درار بند کرنے کے لیے گئے تھے، اور اپنے 7 رائفلیں ان پر تنی ہوئی تھی۔ سرگنا نے عمران کی طرف دیکھ کر انگلش میں کہا، تم سواحلی سمجھ سکتے ہو لیکن بول نہیں سکتے۔ ٹوٹی پھوٹی بول بھی سکتا ہوں، عمران بولا۔ تم جنرل کیو کے سیکرٹری کو کیا جانو؟ وہ بولا۔ کیوں؟ کیا وہ جادو کے زور سے نظروں سے غائب رہتا ہے؟ عمران نے کہا۔ تمہارا عہدہ کیا ہے؟ پوچھا گیا۔ انٹر سروسز انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جنرل سے میرا تعلق ہے، عمران نے کہا۔ کیوں بکواس کر رہے ہو؟ ڈائریکٹریٹ جنرل میں کسی غیر ملکی کا کیا کام؟ بولا گیا۔ میرا باپ یہیں کا باشندہ تھا، میری پیدائش مراکش میں ہوئی تھی، وہیں پلا بڑا تھا، عمران نے کہا۔ میں نے پوچھا تھا تمہارا عہدہ کیا ہے؟ پوچھا گیا۔ ایک ڈپٹی ڈائریکٹر کا پرسنل اسسٹنٹ ہوں۔ کیپٹن مشامبا میرے باس کے دوستوں میں سے ہے اور بعض وجوہات کی بنا پر مجھ پر بہت مہربان ہے، عمران بولا۔ میں وہ وجوہات بھی معلوم کرنا چاہوں گا، بولا گیا۔ ناممکن، سب کے سامنے میں ان وجوہات کا اظہار نہیں کر سکتا، عمران نے کہا۔ چلو علیحدگی میں بتاؤ، وہ رائفل کی نال ہلا کر بولا۔ کیا یہ ضروری ہے؟ عمران نے کہا۔ بہت زیادہ ضروری ہے، بولا گیا۔ لیکن اس معاملے کا تعلق میری نجی زندگی سے ہے، عمران نے کہا۔ تم حکم کی تعمیل کرتے ہو یا؟ اس نے جملہ پورا کرنے کی بجائے رائفل کا بولٹ سرکایا۔ نہیں، عمران بوکھلائے ہوئے انداز میں ہاتھ پھیلا کر بولا۔ چلو چلتا ہوں، ادھر چلو اور اپنے ہاتھ سر پر رکھ لو، بولا گیا۔ عمران چپ چاپ ادھر ہی چل پڑا جدھر اشارہ کیا گیا تھا، کچھ دور سیدھا چلا تھا، پھر سرگنا کی ہدایت پر بائیں جانب گھوم کر ایک راہداری میں داخل ہوا۔ اس دروازے میں وہ اس کی کمر سے رائفل کی نال لگاتا ہوا بولا۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں کچھ ایسا سامان نظر آیا جو اس کے آپریشن روم ہونے کی دلالت کرتا تھا، تو گویا اسے یہاں اس لیے لایا گیا تھا کہ اس کی آواز کہیں اور پہنچائی جاتی۔ دفتن وہ بڑی پھرتی سے گھوما اور رائفل کی نال پر ہاتھ ڈال دیا۔ وہ فرش کی طرف جھکتی چلی گئی۔ یہ اتنے غیر متوقع طور پر ہوا تھا کہ سرگنا کو سنبھلنے کا موقع بھی نہ مل سکا۔ رائفل کی نال کے ساتھ ہی وہ خود بھی جھکا اور ٹھیک اسی وقت عمران کا دایاں گھٹنا اس کی ناک پر پوری قوت سے پڑا تھا۔ ہلکی سی آواز بھی نکالے بغیر وہ بے حس و حرکت ہو گیا۔ عمران نے جھک کر اسے سیدھا کیا۔ بے ہوشی گہری تھی۔ جامع تلاشی لینے پر اس کے پاس سے انہیں تینوں پستولوں میں سے ایک برآمد ہوا جو ان سے چھینے گئے تھے۔ اس کے بعد اس نے ان لاسلکی آلات کی طرف توجہ دی جو وہاں موجود تھے۔ تھوڑی دیر میں انہیں بھی بیکار کر دیا۔ دوسری طرف جیمسن اور جوزف اردو میں اوٹ پٹانگ ہانک رہے تھے۔ اس بار رائفل برداروں میں سے ایک کو دخل اندازی کرنا پڑی تھی۔ یہ کون سی زبان ہے؟ لشکری، جوزف نے جواب دیا۔ ہم نے تو اس کا نام بھی نہیں سنا، ایک بولا۔ یہ تمہاری اپنی نالائکی ہے، جوزف نے کہا۔ دوسرے رائفل بردار نے اپنے ساتھی سے کہا، یہ سرے سے کوئی زبان ہی نہیں ہے، خواہ مخواہ آوازیں نکال رہے ہیں۔ کتے خواہ مخواہ آوازیں نکالا کرتے ہیں، آدمی نہیں، جوزف بھنا کر بولا۔ تم لوگ شاید یہ سمجھتے ہو کہ یہاں سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو جاؤ گے، ایک بولا۔ ہمیں قطعاً اس کی فکر نہیں ہے کہ دوسرے لمحے میں کیا ہوگا، جوزف نے لاپرواہی سے کہا۔ لیکن میں محسوس کر رہا ہوں کہ تھوڑی ہی دیر بعد مجھے بے حد خونخوار ہو جانا پڑے گا کیونکہ میرا نشہ اکھڑ رہا ہے۔ ٹھیک اسی وقت رائفل برداروں کے حکم سے آواز آئی، اپنی رائفلیں فرش پر ڈال دو، اگر کسی نے مڑ کر دیکھا تو پچھتانے کے لیے زندہ نہیں رہے گا۔ جوزف نے کہکا لگایا اور رائفل برداروں سے بولا، وہی کرو جو میرا باس کہہ رہا ہے۔ اس کے ہاتھ میں بے آواز مشین پسٹل ہے اور تمہارا چیف مارا گیا۔ رائفلیں فرش پر گرنے لگی۔ فرینچ قیدیوں کے منہ حیرت سے کھل گئے تھے۔ رائفل برداروں نے اپنے ہاتھ اوپر اٹھا دیے اور عمران کے ساتھیوں نے ان کی جامع تلاشی لے کر اپنے مزید 2 عدد مشین پستول بھی برآمد کر لیے۔ ان کے پاس سے 3 ریوالور بھی برآمد ہوئے تھے۔ پھر انہی رسیوں سے ان کے ہاتھ پیر باندھ دیے گئے جن سے فرانسیسیوں کے باندھے گئے تھے۔ ان کا سرگنا بھی وہیں لایا گیا اور جیمسن اسے ہوش میں لانے کی تدبیریں کرنے لگا۔ رینا عمران سے اپنے ساتھیوں کا تعارف کراتی ہوئی بولی، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم اسے علیحدہ کیوں لے کر گئے ہو۔ وہ مجھے آپریشن روم میں لے کر گیا تھا، غالباً مقصد یہ تھا کہ میں گفتگو کسی اور تک پہنچا سکے، عمران نے کہا۔ مجھے آپریشن روم میں لے چلو، رینا نے کہا۔ کیا کرو گی؟ میں نے اسے بیکار کر دیا ہے، عمران بولا۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ رینا نے کہا۔ بیکار کرتے وقت اس کے علاوہ کوئی خیال نہیں تھا کہ یہ لوگ باہر سے رابطہ قائم نہ کر سکیں۔ اس کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ لوگ اتنی آسانی سے قابو میں آ جائیں گے، عمران بولا۔ رینا کچھ نہ بولی، بے ہوش سرگنا کی طرف متوجہ ہو گئی جس کے حلق سے ہلکی ہلکی کراہیں نکل رہی تھی۔ پھر اس طرح چونکی جیسے کچھ یاد آ گیا ہو۔ عمران کو غور سے دیکھتی ہوئی بولی،
کیا تم انہی میں سے ہو جن سے ہمیں ملنا تھا؟ تمہارا خیال درست ہے، عمران نے کہا۔ شناخت؟ رینا نے پوچھا۔ OZM، عمران نے کہا۔ درست۔ وہ مسافے کے لیے ہاتھ بڑھاتی ہوئی بولی۔ عمران نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں ڈھیلا چھوڑ دیا، ذرا بھی گرم جوشی کا اظہار نہ ہونے دیا۔ لیکن مجھے بتایا گیا تھا کہ وہ غیر افریقی ہوں گے، رینا نے کسی قدر تذبذب کے ساتھ کہا۔ ہم غیر افریقی ہی ہیں، عمران بولا۔ مراکش افریقہ ہی میں ہے۔ میں نہ سیاہ فام ہوں اور نہ ہی مراکشی، عمران بولا۔ تو پھر فرانسیسی ہی ہو سکتے ہو، رینا نے کہا۔ یہ بھی غلط ہے، اس کی فکر مت کرو۔ اوہ، اسے آنکھیں کھول دی ہیں، عمران نے کہا اور جوزف سے سواحلی میں بولا، اسے سہارا دے کر بٹھا دو۔ سرگنا عمران کو قہر آلود نظروں سے دیکھے جا رہا تھا اور جوزف نے جیسے ہی سہارا دینا چاہا اس کے ہاتھ جھٹک دیے، پھر خود ہی اٹھ بیٹھا۔ ناک سے بہا ہوا خون ہونٹوں اور تھوڑی پر جم گیا تھا، جسے اس نے ہتھیلی سے پونچھ کر کہا، اس کے باوجود بھی تم لوگ یہاں سے نہیں نکل سکو گے، اور جوزف کی طرف ہاتھ اٹھا کر بولا، یہ تو مراکشی ہے، لیکن تم پر میں قوم سے غداری کا الزام عائد کرتا ہوں۔ میری قوم یہی شخص ہے، جوزف نے عمران کی طرف دیکھ کر کہا، میں اس کا پالتو کتا ہوں۔ تم اول درجے کے ذلیل ہو، تم نہیں جانتے کہ کیا کر رہے ہو، وہ بولا۔ اور تم جانتے ہو کہ تم کیا کر رہے ہو؟ جوزف نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ فضول باتوں میں وقت ضائع نہ کرو، عمران نے جوزف سے کہا۔ یہ خواہ مخواہ بات بڑھا رہے باس، جوزف نے کہا۔ تم ہمیں یہاں سے نکلنے کا راستہ بتاؤ گے، عمران بولا۔ کوشش کر کے دیکھ لو، ہم میں سے کسی کی بھی زبان کھلوا نہ سکو گے۔ جب تمہارا تشدد ناقابل برداشت ہو جائے گا تو ہم مر جائیں گے، سرگنا نے کہا۔ اپنی مرضی سے؟ جوزف نے ہنس کر پوچھا۔ تم اپنی مکروہ آواز مجھے نہ ہی سناؤ تو بہتر ہوگا، وہ تنفر آمیز لہجے میں بولا۔ پھر لا حاصل باتیں شروع ہو گئیں۔ عمران نے جھنجھلاہٹ کا مظاہرہ کیا اور سرگنا سے بولا، میں نے تمہارے آپریشن روم کو ناکارہ کر دیا ہے، لہٰذا یہ خیال بھی دل سے نکال دو کہ باہر سے تمہارا رابطہ قائم ہو سکے گا، عمران بولا۔ اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سرگنا نے کہا۔ تو پھر سچ مچ مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، عمران بولا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، جب چاہو گولی مار سکتے ہو، سرگنا بولا۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے آقا تمہارے ہمدرد ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ نہ ہو، لیکن ہم یہ ضرور جانتے ہیں کہ سفید فاموں کے اقتصادی گرفت سے نکلنے کے لیے ہم ان پر اعتماد کر سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ان کا بھی کوئی مفاد اس سے وابستہ ہو، لہٰذا بعد میں ہم ان کے کام آئیں گے، سرگنا نے کہا۔ کام نہیں آؤ گے، بلکہ ان کے مقاصد کے حصول کے لیے زبردستی کارآمد بنائے جاؤ گے۔ تم نہیں جانتے کہ بین الاقوامی بلیک میلرز کے ہٹے چڑھ گئے ہو، عمران نے کہا۔ ان کے بارے میں عام طور پر یہی خیال کیا پایا جاتا ہے، لیکن میں اسے متفق نہیں ہوں، سرگنا بولا۔ تمہارے متفق ہونے یا نہ ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ ساری دنیا اس پر متفق ہے، عمران بولا۔ اور اس کے باوجود اسی دنیا سے کام چلتا ہے، اس نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ بات بڑھانے سے کیا فائدہ باس، دفتن جوزف بول پڑا۔ میں ان سبوں کو ختم کیے دیتا ہوں، اس کے بعد اطمینان سے خود ہی راستہ تلاش کر لیں گے۔ تمہاری نظروں سے بھلا کب کوئی چیز پوشیدہ رہ سکتی ہے؟ مجھے سوچنے دو، عمران ہاتھ اٹھا کر بولا۔ تم سوچو جب تک میں اپنے پستول کا میگزین چیک کر لوں، جوزف نے کہا۔ کیا قصہ ہے؟ شیپرو نے عمران سے پوچھا۔ باہر نکلنے کا راستہ خود ہی تلاش کرنا پڑے گا، ان سے اس کی توقع نہ رکھنی چاہیے کہ یہ بتا دیں گے، عمران بولا۔ میں اگلوا لینے کے طریقے جانتا ہوں، شیپرو نے کہا۔ میں خود بھی جانتا ہوں کہ یہ محض وقت کی بربادی ہے۔ یہ لوگ اس تنظیم کا ساتھ اس یقین کے ساتھ دے رہے ہیں کہ اس بر اعظم کو سفید فاموں سے قطعی طور پر خالی کرا لیں گے، عمران نے کہا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ہمیں الجزائریوں کا تجربہ ہو چکا ہے، رینا بولی۔ لیکن اس ملک کے لوگ تو برطانیہ کی غلامی سے آزاد ہو چکے ہیں، شیپرو نے کہا۔ ٹھیک ہے، لیکن اب یہ لوگ اتنے بھولے بھی نہیں ہیں کہ متبادل دام کو بھی نہ پہچان سکیں، رینا نے کہا۔ جانتے ہیں کہ اب ان پر اقتصادی امداد کا جال پھینکا گیا ہے، اپنے سرمایہ کی زنجیروں میں انہیں جکڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، عمران بولا۔ بھائی، مسئلہ یہاں سے نکلنے کا ہے، بین الاقوامی سیاست کا نہیں، رینا بول پڑی، اور عمران نے سر ہلا کر کہا، اور کیا؟ پہلے کس پر فائر کروں باس؟ جوزف نے اپنا مشین پستول سیدھا کر کے عمران سے پوچھا۔ ٹھہر جاؤ، دفتن ان میں سے ایک چیخا۔ سرگنا کسی زخمی سانپ کی طرح اس کی طرف جھپٹا، لیکن وہ کہتا رہا، میں خود بھی یہی سوچتا رہا ہوں کہ ہمیں بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ یہ لوگ بھی تو سفید فام ہی ہیں، وہ ہم پر ترس کھا سکتے ہیں لیکن برابری کا درجہ کبھی نہیں دے سکتے۔ تم اس ملک کے عقل مند ترین آدمی ہو، عمران بولا۔ کیوں بکواس کر رہے کبانا؟ سرگنا اپنے آدمی کو گھورتا ہوا گھرایا۔ اسے یہاں سے لے جاؤ، عمران نے جوزف سے کہا۔ اس کا اشارہ سرگنا کی طرف تھا
جوزف آگے بڑھائی تھا کہ سارے رائفل بردار اس آدمی پر ٹوٹ پڑے جو عمران کو کچھ بتانا چاہتا تھا۔ ان کے صرف ہاتھ بندھے ہوئے تھے، پیر آزاد تھے، اور پھر جتنی دیر میں وہ سب مل کر انہیں ہٹانے کی کوشش کرتے، انہوں نے اس کو ختم ہی کر دیا۔ کسی نے اپنا گھٹنا اس کی گردن پر رکھ کر کام تمام کر دیا تھا۔ سرگنا نے ایک وحشیانہ کہکا لگایا، کچھ دیر ہنستا رہا، پھر بولا، اب ان جالوں کی زبان کون کھلوا سکے گا؟ رینا عمران کے قریب پہنچ کر آہستہ سے بولی، میرا خیال ہے کہ انہیں کہیں بند کر دیا جائے، پھر ہم اطمینان سے راستہ تلاش کریں گے۔ ضرور ضرور، عمران سر ہلا کر بولا۔ وہ مرنے والے کو پرتشویش نظروں سے دیکھے جا رہا تھا۔ دفتن اس نے اونچی آواز میں کہا، ان پانچوں نے اس تنہا آدمی کو مار ڈالا۔ کیا تم میں سے کسی کو میری رائے سے اختلاف ہے؟ اسے یہ سوال اپنے ساتھیوں اور پانچوں فرانسیسیوں سے کیا تھا۔ نہیں، ہمیں اس سے اختلاف نہیں ہے، کیونکہ ہم نے یہ سانحہ بچشم میں خود دیکھا ہے، شیپرو بولا۔ بس، تو پھر میں ان پانچوں کو موت کی سزا دیتا ہوں۔ جوزف، ان میں سے ایک کے ہاتھ کھول دو اور اس سے اس کی آخری خواہش بھی پوچھ لینا۔ اوکے باس، کہتا ہوا آگے بڑھا ہی تھا کہ ایک رائفل کی نال عمران کی کمر سے آ لگی۔ وہ چونک کر مڑا اور رینا کے ہاتھ میں رائفل دیکھ کر ایک طویل سانس لی۔ کیوں؟ تمہارے دل میں کیا ہے؟ اس نے رینا سے سوال کیا۔ جوزف اور جیمسن الرٹ ہو گئے۔ اپنا ماسک اتار دو، رینا عمران کو گھورتی ہوئی بولی۔ تمہیں اس کا حق کس نے دیا ہے؟ جیمسن بھنا کر بولا۔ عمران تو خاموش ہی رہا تھا۔ رینا کے تینوں ساتھیوں نے بھی رائفلیں سیدھی کر لی۔ عمران نے چپ چاپ اپنا ماسک اتار دیا اور آہستہ سے بولا، بہت زیادہ عقل مند بننے کی کوشش مت کرو، تو تم فرانسیسی ہی ہو۔ رائفل ہٹاؤ، عمران رائفل کی نال پر ہاتھ مارتا ہوا بولا۔ اوفو، یہ کیا ہونے لگا ہے؟ سارا پہلی بار بولی اور جیمسن نے سر ہلا کر کہا، تمہاری آواز تو خاصی دلکش ہے۔ سرگنا عمران کو گھورے جا رہا تھا۔ دفتر نے جوزف سے کہا، اب تم بھی اپنا ماسک اتار دو، خدا کا شکر ہے کہ تم لوگ اپنوں میں سے نہیں ہو، اب مجھے اپنے مرنے کا ذرہ برابر بھی غم نہ ہوگا۔ جوزف کچھ نہ بولا۔ عمران کے چہرے پر حماقت طاری ہو گئی اور جیمسن سارا کو گھورے جا رہا تھا۔ چلو تم دونوں ایک کنارے بیٹھو، دفتن عمران نے جوزف اور جیمسن سے کہا، اب یہی لوگ سب کچھ کریں گے۔ وہ خود بھی وہاں سے ہٹ کر اسٹیج کے قریب جا کھڑا ہوا۔ جیمسن اور جوزف بھی قریب پہنچ گئے۔ یہ کتیاں منہ لگانے کے قابل نہیں ہوتی، جوزف بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ دوسری حلیم الطبع معلوم ہوتی ہے، بس ذرا سی موٹی ہے، جیمسن نے کہا۔ میں تو کہتا ہوں باس، انہیں جہنم میں جھونکو، چپ چاپ راستہ تلاش کرو اور نکل چلو، جوزف نے کہا۔ آنا تھا تو اکیلی ہی آتی، تین عدد مردوں کو بھی ساتھ لانے کی کیا ضرورت تھی، جیمسن نے کہا۔ عمران کچھ نہ بولا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے اس معاملے سے بالکل دستبردار ہو گیا ہو۔ وہ پانچوں دور کھڑے انہیں دیکھتے رہے۔ عمران اسٹیج پر چڑھ گیا۔ جوزف اور جیمسن نے بھی اس کی تقلید کی۔ ادھر سرگنا بری طرح چیخنے لگا، نیچے آؤ ناپاکو، قربان گاہ سے اترو۔ جوزف نے عمران کی طرف دیکھا اور عمران سے ہلا کر بولا، اسے بکواس کرنے دے، تو کرسچن ہے، تجھے سڑے بسے دیوتاؤں کی قربان گاہ سے کیا سروکار؟ ٹھیک ہے باس، لیکن ہم خواہ مخواہ کیوں پر چڑھائے ہیں؟ عمران نے کہا۔ ذرا بہتر طور پر ان کی نگرانی کر سکیں گے، عمران بولا۔ مجھے یہ پانچوں قطعی پسند نہیں آئے، اگر ان کے ساتھ مل کر کام کرنا پڑا تو میرا خون ہر وقت کھلتا رہے گا، جوزف بولا۔ دیکھا جائے گا، عمران نے لاپرواہی سے شانے سکوڑے۔ شیپرو، فارگوا اور گیسپر نے ان 6 قیدیوں پر تشدد شروع کر دیا اور وہ خاموشی سے سب کچھ برداشت کرتے رہے۔ ان کے چہروں پر ٹھوکریں ماری جا رہی تھیں، ہاتھوں کی انگلیاں کچلی جا رہی تھیں، پنڈلیوں پر فائروں کے کندے مارے جا رہے تھے۔ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا باس، تم وقت نہ ضائع کرو، راستہ تلاش کرو، جوزف بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ میرا خیال غلط ہے کہ مجھ سے ایک بڑی غلطی سرزد ہوئی ہے، عمران آہستہ سے بولا۔ کیا ہوا باس؟ جوزف نے پوچھا۔ مجھے ان کے آپریشن روم کو قابل استعمال رہنے دینا چاہیے تھا۔ اگر کسی نے اس دوران ان سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی تو اس تباہ کاری سے آگاہ ہو جائے گا، عمران بولا۔ پھر کیوں تباہ کر دیا تھا باس؟ جوزف نے کہا۔ مجھے یقین نہیں تھا کہ یہ سب اتنی آسانی سے قابو میں آ جائیں گے، اس لیے میں نے سوچا کہ ان کی تعداد بڑھنے نہ پائے۔ اس کا محفوظ ترین طریقہ یہی تھا کہ انہیں باہر سے رابطہ قائم کرنے سے روکا جائے، عمران نے کہا۔ خیر، اب کچھ اور سوچو، میں یہ بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ وہ سفید سور میرے ہم وطنوں کو ٹھوکریں مار رہے ہیں۔ تم نے تو کہہ دیا تھا کہ وہ زبان نہیں کھولیں گے، اور میں بھی یہی کہتا ہوں، جوزف نے کہا۔ اور میں یہ سوچا کہ جنرل کیو نے فرانس کے ساتھ یہ خصوصیت برتی ہی کیوں تھی، عمران بولا۔ میں سمجھا نہیں، جوزف نے کہا۔ مجھ پر ان فرانسیسیوں کو مسلط کرنے کی کوشش کیوں کی؟
گویا مجھ پر کلی طور پر اعتماد نہیں کر سکتا تھا۔ پھر اس کے سیکرٹری نے بھی اسے ڈبل کراس کیا اور سول سائڈ میں مسومہ جیسے لوگوں سے ہماری ملاقات ہوئی۔ عمران بولا، تم شاید یہ کہنا چاہتے ہو باس کہ یہاں کوئی بھی قابل اعتماد نہیں ہے؟ جوزف نے کہا، ہو سکتا ہے مجھے ہی قابل اعتماد نہ سمجھتے ہوں۔ تھریسیا نے اپنی ایٹمی شعاع کی آزمائش کے لیے مجھے اہل کار بنایا تھا، ہر چند کہ میں اس کا مخالف تھا کہ اس حصے میں جہاز بھیجے جائیں۔ پھر بھی عمران جملہ پورا کی بغیر خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر بعد پھر بولا، اب یہ میرا ذاتی مسئلہ بن گیا ہے۔ جوزف اور جیمسن خاموش رہے، وہ دونوں کچھ سوچ ہی رہے تھے۔ ادھر وہ لوگ قیدیوں پر تشدد کرتے کرتے تھک گئے تھے، لیکن ان سے کچھ اگلوا نہیں سکے تھے۔ رینا بے بسی سے چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ دفتر تیزی سے اسٹیج کی طرف بڑھی اور عمران کے قریب پہنچ کر بولی، میرا ایمبوش ڈیٹیکٹر واپس کرو۔ او ہاں، عمران چونک پڑا اور بکھرائے ہوئے انداز میں کلائی سے ڈیٹیکٹر کھولنے لگا۔ وہ اسے غور سے دیکھ رہی تھی۔ عمران نے جیب سے چمکدار جھالر بھی نکالی اور دونوں چیزیں اسے تھماتے ہوئے بولا، ہمارے لیے بے حد منحوس ثابت ہوا ہے تمہارا ڈیٹیکٹر۔ کیا مطلب؟ رینا بولی، نہ اس کی نوعیت اس سے واقف ہوتے اور نہ یہاں پر اس طرح آپ ہنستے۔ عمران نے کہا، آخر تم ہو کیا شے؟ رینا بولی، اس سوال کا جواب شاید میرا باپ بھی نہ دے سکے گا، عمران نے کہا اور احمقانہ انداز میں منہ چلاتے ہوئے جیمسن کو آنکھ ماری۔ جیمسن نے رینا سے کہا، کیا ان لوگوں کا اس طرح یہاں پڑا رہنا مناسب ہے؟ پھر کیا کریں؟ رینا بولی، انہیں سامنے سے ہٹا دو، جیمسن نے کہا۔ ہٹا کر کہاں پر لے کر جائیں؟ رینا نے کہا، یہیں کوئی ایسی جگہ تلاش کر لو، جیمسن بولا۔ دفتر اسٹیج ہلنے لگا اور رینا اچھل کر پیچھے ہٹ گئی۔ یہ تینوں لڑکھڑا کر گرے اور لڑکتے ہوئے اسٹیج کے دوسرے سرے کی طرف چلے گئے، کیونکہ اسٹیج کی سطح اسی طرح اوپر کو اٹھتی چلی جا رہی تھی جیسے صندوق کا ڈھکن کھل رہا ہو۔ یہی غنیمت تھا کہ وہ ایک دوسرے سے کسی قدر فاصلے پر گرے تھے، ورنہ سرے تک پہنچتے پہنچتے کسی نہ کسی کی ایک آدھ ہڈی ضرور ٹوٹ جاتی۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔